ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، اگست کی 27 اور صفر کی 21 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ مرکزی سرکار کی جانب سے لداخ میں 5 نئے اضلاع کی قیام سے جہاں متعلقہ علاقوں کے عوام نے مرکزی حکومت اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، وہیں ضلع کرگل کو صرف 2 ڈسٹرکٹ ہی دیے جانے پر بے اطمینانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خصوصاً اہم و گنجان آبادی والے علاقہ سب ڈویژن سانکو کو یکسر نظر انداز کرنے پر وہاں کے عوامی حلقوں میں گہری مایوسی پائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ذرائع کے مطابق آج سب ڈویژن سانکو کے کونسلروں نے، جس میں آغا سعید مجتبیٰ، ایگزیکٹو کونسلر ٹریسپون، کونسلر جی ایم پور آغا سعید علی، کونسلر سلسکوٹ سجاد خان، کونسلر لنکرچ غلام حیدر، کونسلر تیسرو عبدالہادی کے علاوہ سابقہ کونسلر سانکو آغا سعید احمد رضوی، کانگریس کے بلاک صدر تیسرو آغا سعید حسن، سابقہ ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید عباس، سابقہ کونسلر برسو محمد اسماعیل اور دیگر ممبران نے کرگل میں ایک اہم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ نہ دینے اور علاقے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے پر سخت مایوسی اور ناراضگی کا اظہار کیا، جس کے بعد ایل جی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے راج بھون میں ملاقات کی اور انہوں نے سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ نہ دینے پر سخت مایوسی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ وفد نے ایل جی کو بتایا کہ سب ڈویژن سانکو حد لحاظ سے ایک ضلع کا درجہ دیے جانے کے لیے موزون و مستحق ہے، کیونکہ یہ آبادی کے لحاظ سے یوٹی لداخ کا سب سے بڑا سب ڈویژن اور اسی طرح سے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہے۔ وفد نے ایل جی کے نام ایک یادداشت پیش کی، جس میں سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ دینے کا مطالبہ سختی سے دہرایا گیا۔ مرکزی سرکار کی طرف سے لداخ میں نئے اضلاع قائم کرنے کو لے کر کرگل کے سیاسی حلقوں میں آج دن بھر گہما گہمی دیکھنے کو ملا۔ اس سلسلے میں پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل میں امور زنسکار کے انچارج ایگزیکٹو کونسلر پنچوک ٹاشی نے ٹی ایف سی کرگل میں ایک پریس کانفرنس دی، جس میں انہوں نے بتایا کہ زنسکار کو علیحدہ ضلع بنانے کی مانگ اس وقت سے جاری ہے جب لداخ کو 2 ضلعوں میں بانٹ کر کرگل ضلع کو علیحدہ کیا گیا اور زنسکار کو اس میں شامل رکھا گیا۔ اس وقت کے زنسکار کے سیاسی رہنما، جن میں سے اکثر اب اس دنیا میں نہیں ہے، نے اس مانگ کو شد و مت سے اٹھایا تھا اور جس کو موجودہ دور میں زنسکار کے سبھی سیاسی اور طلبہ تنظیموں نے جاری رکھا۔ اس عوامی تحریک کے نتیجے میں آج زنسکار کو مرکزی سرکار نے ضلع کا جو درجہ دیا ہے، اس کے لیے بھارت کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشکور ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے ضلع کرگل میں آخری پریس کانفرنس ہوگی۔ ادھر ضلع کانگریس کمیٹی نے بھی آج بعد دوپہر ایک پریس کانفرنس بلائی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے صدر اور کونسلر حلقہ چھسکور ناصر حسین منشی نے زنسکار، نبرا، چنگتھنگ اور دراس کو ضلع کا درجہ دینے پر خیر مقدم کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ضلع کرگل کے سب سے گنجان آبادی والا علاقہ سب ڈویژن سانکو کو نظر انداز کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کا قیام آبادی کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے اور ضلع کرگل آبادی کے لحاظ سے ضلع لیہ کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے کرگل کے لیے 2 ضلع اور لیہ میں 3 اضلاع کا قیام عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح مودی سرکار سب کا وکاس سب کا وشواس کا نعرہ لگاتے ہیں، اس پر صحیح طور پر اترے اور مستحق علاقوں کو بھی ضلع کا درجہ دیا
جائے۔ ساتھ ہی کانگریس کے لیڈروں نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو ڈسٹرکٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کھوکھلے یوٹی کی طرح نہ ہو بلکہ ایک مکمل ڈسٹرکٹ ہو۔ انہوں نے سرکار سے سوال کیا کہ کیا یہ ڈسٹرکٹ ایک مکمل ڈسٹرکٹ ہے جس میں تمام تر سہولیات اور سیٹ اپ موجود ہوں۔ اگر ایک مکمل ڈسٹرکٹ دیا جاتا ہے تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور اگر کھوکھلے یوٹی کی طرح ہو تو اس ڈسٹرکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح پریس کانفرنس میں کرگل کو خصوصاً سانکو سب ڈویژن کو ضلع کا درجہ نہ دینے پر سخت مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح سانکو سب ڈویژن سے وابستہ پہاڑی ترقیاتی کونسل کے کونسلروں، سابقہ کونسلروں اور عوامی نمائندوں نے بھی پریس کانفرنس دی، جس میں پہاڑی ترقیاتی کونسل کے ایگزیکٹو کونسلر و عبوری کمیٹی کے چیئرمین آغا سعید مشتبہ موجود تھے۔ پریس کانفرنس میں سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ نہ دینے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ان کے مطالبات پورا نہ کرنے کی صورت میں آنے والے دنوں میں عوام کو لے کر احتجاج کرنے کا عندیہ دیا۔ ہل کونسل لیہ کے سربراہ ٹاشی گیلسن نے ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے اور کونسلر کھلسی حلقہ کے ہمراہ کھلسی حلقے کے دیہات کا دورہ کیا۔ اس دورے میں 27 کروڑ 75 لاکھ روپے سے زیادہ کی تخمینہ لاگت کے ساتھ کئی کمیونٹی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور اہم ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان کے ہمراہ SCPWD PMGSY اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ لیہ، ICDS لیہ، چیف ایجوکیشن آفیسر لیہ، چیف ایگریکلچر آفیسر لیہ، SDM کھلسی اور دیگر متعلقہ حکام موجود تھے۔ ٹاشی گیلسن نے علاقے شم کے الچی علاقے کے متعدد دیہات کا دورہ کیا اور کئی جگہوں پر عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ دورے کے آغاز میں انہوں نے ضلع منصوبہ کے تحت کمیونٹی ہال کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا اور منگو نالہ میں بھی سیلاب سے بچاؤ کے کام کا بھی افتتاح کیا۔ اسی طرح لردو گاؤں میں کمیونٹی ہال کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ بعد میں انہوں نے ایلچی گاؤں میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور کمیونٹی ہال، ایلچی بروک کے لنگ روڈ اور ایلچی گاؤں میں ICDS سینٹر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی اور تبدیلی میں مقامی لوگوں کی کوششوں کی تعریف کی اور ساتھ ہی گاؤں والوں کو تمام مسائل حل کرنے کا یقین دلایا اور ان کے سامنے اٹھائے گئے مطالبات کو پورا کرنے کا عزم دہرایا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنے دورے یوکرین اور اس یورپی ملک میں امن و استحکام کی برقراری سے متعلق کوششوں سے آگاہ کیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے پیر کے دن ایک بیان جاری کیا جس میں آیا ہے کہ نریندر مودی نے اس ٹیلی فون گفتگو میں مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت پر مبنی ہندوستان کے مستقل موقف پر تاکید کی اور یوکرین میں فوری طور پر امن و امان کی برقراری کی حمایت کا اعلان کیا۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے مرکزی غزہ کے علاقے دیر البلح میں غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی عوام کے قتل عام کو وحشتناک ترین نسل کشی قرار دیا ہے۔ حماس نے شدید ترین بمباریوں کے ذریعے فلسطینیوں کو یہاں سے زبردستی نکالنے کی کارروائیوں کو وحشیانہ ترین نسل کشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوج کی ان کی کارروائیوں نے جرمن نازیوں کی یاد تازہ کر دی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں ایک بار پھر عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے جاری نسل کشی کو روکا جائے۔ حماس نے کہا کہ غزہ کے علاقے دیر البلح اور شہدائے القدس اسپتال میں غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ ترین جنگی جرائم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات عمل میں لائی جائیں۔ حماس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ان جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم اور فلسطینی عوام کے کھلے عام نسل کشی پر صہیونی حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔
ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔